نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العزت جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مہرباں کریم رؤوف رحیم غفور شانوں والا عظمتوں والا قدرتوں والا مہربان رب کریم ہے، بے حد و بے حساب لا تعداد ان گنت سمندروں کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، خدا کی ہر تخلیق کے برابر، تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک، ہوائی، آبی، زمینی، خاکی، نوری، ناری، جس قدر خدا کے وسیع علم کے مطابق اس کی مخلوق ہے، اتنی بار اس سے اربوں زیادہ، اس سے خربوں زیادہ، اس سے اتنی بار جتنی اس کی رحمت ہے۔ اور اللہ تیری رحمتوں کی ہم علماء سے سن چکے کہ کوئی حد نہیں، اور بے حد درود و سلام کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے، جنات حیوانات نباتات تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ میرے برادران طریقت و شریعت، خواتین و حضرات، صدیقی ٹی وی کے ناظرین، خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے یہ عبد ضعیف، یہ ناچیز، یہ کمزور، یہ ناتواں، یہ خطاؤں کا پتلا اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے مکین گنبد خضرا کی رحمت کا دامن تھام کر آپ کو سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں چند لمحات پہلے ہمارے ایک پیر بھائی غلامان صدیق اکبر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام شاہ نقشبند کانفرنس میں ان کے ساتھ لائیو شامل تھا، کافی دیر سے وہیں حاضر تھا۔ تو جو ہی ہماری محفل کا وقت ہوا تو میں نے کہا میں اپنے سنگیوں کو چھوڑ کر کیسے گزارا کروں گا، اس لیے کہ میرا گزارا آپ کے ساتھ ہے اور ہم سب اس کے ذکر پر گزارا بھی کرتے ہیں اور ہم سب کا سہارا بھی وہی ہے۔ آج کے عنوان پر بڑا خوبصورت 2-3 منٹ کا گفتگو کا کلام سماعت کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ماشاءاللہ بہت خوب ام البرکہ حافظہ سہرش قمر صدیقی صاحبہ کی جانب سے مرحبا ماشاءاللہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف، اور جامعہ ریاض الجنہ للبنات کی طالبات کی طرف سے 50,000 مرتبہ درود شریف۔ خدا تو انو خوش رکھے۔ یہی دوستی ہے، یہی تعلق ہے، یہی رابطہ ہے، یہی رشتہ داری ہے، یہی پیری مریدی ہے کہ تعلق حبی جڑ جائے اور درود و سلام کی صدائیں نصیب ہو جائے۔ واللہ باللہ لوگوں نے پیری مریدی کو اور اعلیٰ نسب اور اعلیٰ حسب کو ہی منزل سمجھا، لیکن نہ چیز اپنے شیخ کے قدموں میں یہی سمجھے کہ نبی پاک کا ہو کے جینا، خود بھی نبی پاک کے ہو جاؤ، اور اپنے جو تمہاری سنگت میں آ جائیں، جو تمہارے ساتھی بن جائیں، وہ مرد ہو یا کہ عورت، انہیں بھی نبی پاک کا کرنے کی تلقین، نبی پاک کا ہونے کی تلقین، اور نبی پاک کا ہونے کے لیے درود و سلام۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں معلمہ جی کو، جنہوں نے الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ درود شریف اور 50,000 مرتبہ ان کی طالبات میں درود شریف۔ اللہ آپ کی طالبات کو بھی کامیاب رکھے، اللہ آپ کو بھی استقامت دے، اللہ تمام درود پاک پڑھنے والوں پر اپنی رحمتوں کی نظر فرمائے۔ جتنی بھی بہنیں بیٹیاں، بڑے چھوٹے مرد عورتیں ہمارے ساتھ اس بزم محبت تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کوئی غم نہ آنے دے، جسم سلامت، روح سلامت، فیض سلامت، عنایات کی برسات اور نبی پاک کے قرب کی لذات حلاوت اللہ نصیب کرے۔ آئیے حضرت امام جعفر صادق، میں چاہوں گا کہ پیارے ہمایوں صدیقی صاحب اسم معمول آپ سب کا درود شریف نوٹ کرتے جائیں۔ عنوان میں اس طرح
شاید سمجھنے سمجھانے میں کمی نہ آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ خدا خوش رکھے. تمام خانقاہ صدیقیہ کے سنگی بیلیوں آج کا درس تصوف سماعت فرمائیں. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور کہا اے ابن رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. ہم تو خود کوئی کامل سمجھنے لگتے ہیں. ذرا سا ذکر نصیب ہو جائے, سجدے توفیق نصیب ہو جائے, تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے, صدقات کی توفیق نصیب ہو جائے, ذرا سا ہم علم پر عمل کرنا شروع کر دیں یا علم حاصل کر لیں یا کچھ تھوڑا سا لوگوں سے زیادہ خود کو بہتر سمجھنے لگیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب ہمیں نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں. بڑے بڑے اولیاء خدا کے مقربین اپنی ذات کو مٹا کے جینا سیکھ چکے تھے. اور یاد رکھیں جس دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہاں گیا تقویٰ, کہاں گیا علم, کہاں گیا عمل, کہاں گئی سخاوت, کہاں گئی عبادت, کہاں گئی ریاضت. لہذا عاجزی کے ساتھ جینا سیکھیں. ہر کسی کو خود سے بہتر سمجھا کریں. آپ سے کوئی بھی شخص, آپ کبھی بھی, میں بھی کبھی نہ یہ سوچوں کہ میں بہتر ہوں, میں آئی نہیں تو انسان گیا نہیں. تو لہذا ہر کسی کو اپنی ذات سے افضل و اعلیٰ سمجھنا یہ درس تصوف ہے. حضرت امام جعفر سے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے. فرمایا کہ سلیمان کے باپ اے داؤد طائی تو زاہد زمانہ ہے, تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے. داؤد طائی نے فرمایا کہ اے حضور والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر بزرگی عطا فرمائی ہے اور نصیحت کرنا آپ کا فرض ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا اے سلیمان کے باپ اے داؤد طائی میں اس بات سے خائف ہوں کل روز محشر میرے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے میری مشابہت کا حق ادا نہیں کیا. نجات کا سبب نسب نہیں بلکہ اعمال ہیں. یہ جملہ نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ جملہ میں چاہوں گا کہ میں 3 بار آپ کو سناؤں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کون؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نجات کا سبب نسب نہیں بلکہ اعمال ہیں. نجات کا سبب نسب نہیں بلکہ اعمال ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ آپ کی بات سن کر بہت روئے اور کہنے لگے یا الہ العالمین جس کا خون نبوت کے خون سے ہو, جس کا نانا پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, جس کی ماں سیدہ خاتون جنت ہو, وہ حشر کے دن سے اس طرح ہراساں ہے تو داؤد کس شمار میں ہے اور کس نسبت پر ناز کرتا ہے. جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ تذکرہ مبارک ہمارے لیے لکھا ہے. بڑے بڑے اولیاء حشر کے میدان سے ڈرتے رہے. اولیاء کی بات کر رہا ہوں اور ہم کون ہیں, ہم کس باغ کی مولی ہیں. معافی کے ساتھ آپ سارے مجھ سے افضل ہیں لیکن میں نے ذرا جذبات میں یہ کہہ دیا, آپ کو شامل کر لیا. میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے, اللہ غنی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, توجہ سے سننا, بلکہ میں معلمہ جی سے کہوں گا کہ یہ دونوں واقعات لکھ کر کسی اچھے پیرائے میں اس کو شائع کریں تاکہ لوگوں تک یہ خوبصورت پیغام جہاں تک نہیں پہنچ سکے, جو محفل میں نہیں شامل ہوتے ان کو بھی یہ پیغام جا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تو ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے دوستو آؤ عہد کریں کہ ہم میں سے جو شخص قیامت کے دن نجات پا گیا وہ دوسروں کی نجات کی سفارش کرے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سلطان کہہ رہے ہیں. اس پر غلاموں نے کہا اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا ہیں. فرمایا مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ اپنے نانا کو کس طرح منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. جتنا کوئی عظیم ہوتا چلا جاتا ہے وہ تو جھکتا چلا جاتا ہے. دعوے جھوٹے لوگ کرتے ہیں.
اعلانات جھوٹے لوگ کرتے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ دعوے کرتے ہیں، اور جن کے پلے ہوتا ہے وہ جھکتے چلے جاتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بار لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ رضی اللہ عنہ زاہد بھی ہیں، کریم بھی ہیں، خاندان نبوت کے چشم چراغ بھی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متکبر نہیں ہے۔ فرمایا جب سے میں نے اپنے دماغ سے غرور کو نکال دیا ہے، خدا کی کبریائی میرے دماغ میں موجزن ہو گئی ہے۔ آج کے درس کو بار بار سن کر اس پر عمل پیرا ہونا اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا عارضی بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا کسی نسب پر، کسی تعلق پر ناز نہیں کرنا۔ ایک تعلق ہے جس پر ناز کرنا ہے کہ یہ ناز ہے کہ تیرا نام لے کے جیتے ہیں، یہ فخر ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین۔ پیارے احمد خواجہ صاحب نقشبندی، آپ کے ناغے ہو جاتے ہیں، ناغے نہ کیا کرو، آپ میرے سنگی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ سارے کے سارے شیری ملک نقشبندی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو روزگار بھی وسیع دے، سب کو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے۔ عائشہ انصاری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے، آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں کثرت نصیب کرے، اور تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کا ممبر بن کر اتنا درود پاک کا عشق پیدا کر لو کہ ہاتھ میں تسبیح ہر وقت رہے، اور جب روح جدا ہونے لگے تو پھر بھی زبان پر درود پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہم سب کو کرنا اور ایسا بنا دے۔ ماشاءاللہ پیارے ملک زبیر نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، سب کو برکتیں دے۔ آئیے پیارے بلال سکندر صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بابر حفیظ صاحب خوش رہیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ نقشبندی صاحب پیارے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، خوشیاں دے، اولاد کی ساری بہاریں نصیب کرے۔ اسی طرح ماجی سرکار اور جناب شاہد سلیمی صاحب محترم، حاجی محمد الیاس صاحب صدیقی لاہور سے، جتنے میرے سنگی محسن خان نقشبندی، سارے سنگیوں کو سلام محبت عرض کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتا ہوں، ایک دوسرے سے پیار کی گزارش کرتا ہوں، عاجزی انکساری کی گزارش کرتا ہوں۔ آپ میرے بڑے قابل احترام سنگی ہیں، اور آپ کا میں احسان مند ہوں کہ آپ روزانہ مجھ ناچیز کے ساتھ مل کر میری بے ترتیب گفتگو بھی سنتے ہیں، دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ آؤ آپ ذکر کرتے ہیں، تاکہ ذکر ہی زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی نقشبندی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شہید اور فیضان بھائی بھی میرے ساتھی ہیں، خوب دروشی پڑھو میرے بیٹوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے منیر صاحب نقشبندی مجددی صدیقی مانا والا سے شریک بزم ہوئے، دل و روح کی گہرائیوں سے مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، آمین۔ اللہم یا کافی المہمات، یا کافی المہمات،
یا کافی المہمات آمین. اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین. اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین. اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین. اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین. اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آمین. اللہم آمین 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 آمین. دروشی پڑھو جی. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز آمين. يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله آمين. صل على نبينا صل على محمد. دروشی پڑھو جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. میں صدقے یا رسول اللہ
میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ ناظرین ذی قدر، چونکہ سری نگر میں لائیو پورے ورلڈ میں شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ کانفرنس جاری ہے، میں وہاں کچھ دیر بیان کر چکا ہوں اور میں آپ سنگیوں کے پاس آپ کی خدمت میں حسب معمول وقت پر حاضر ہوا۔ ہم سب کی حاضری اللہ قبول کرے۔ میں پھر دوبارہ فیس بک پر لائیو اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، آپ سے دعا کی فریاد کرتا ہوں۔ آؤ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ سب کی اولاد کو نیکی، صالحیت اور پاکیزگی، طہارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی سلامتی فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے بخشش عطا کر دے، یا اللہ کل امت محمدیہ کی اپنے محبوب کے صدقے میں بخشش فرما۔ آج شب جمعہ کی بہار میں درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب فرما۔ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین، بہنیں، بیٹیاں اور برادران، اللہ سب کو استقامت علی الدین عطا فرما، یا اللہ سب کو درجات عطا فرما، یا اللہ استقامت عطا فرما، شیطان کے ہر حملے سے بچا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی رضا والی زندگانی نصیب فرما۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل امت پر مہربانی فرما، یا اللہ دعائیں قبول فرما، یا اللہ آرزویں پوری فرما۔ ماں جی سرکار نے جس جس دعا کے لیے کہا اور جس جس دعا کے لیے مجھے حکم دیا، اللہ تیرا عاجز بندہ، اللہ تیرا مسکین بندہ، یتیم بندہ تجھ سے تیرے محبوب اور پاکان امت کا واسطہ وسیلہ دے کر فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو سب کی دعائیں قبول کر لے، یا اللہ تو سب کی آرزویں تکمیل فرما۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، نبی پاک کے اولاد اطہار کے صدقے انہیں اولاد دے دے، یا اللہ علامہ ثاقب کی والدہ محترمہ کو بھی صحت و شفا اور سایہ سلامت فرما، سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ میرے جن پیر بھائیوں نے، جن پیر بہنوں نے جتنا درود پاک پڑھا، اللہ درود پاک اپنے محبوب کی بارگاہ میں ان کو عطا کر کے اس کے بدلے میں اللہ بخشش دے دے، مغفرت دے دے، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، معاف فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف زیادہ کر لو، جتنا پڑھ رہے ہو یہ تھوڑا ہے، اور بڑھاؤ اور پڑھو، لوگوں کو دعوت دو، اس محفل کو شیئر کرو، اور ہر ایک پیر بھائی، ہر ایک پیر بہن، آپ سارے کے سارے نبی پاک کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ قبر میں جائیں ان کا جلوہ نصیب ہو جائے، اور ہم یہ کہنے پر، اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی